السلام علیکم۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے بابری مسجد کیس پر سنائے جانے والے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیصلے نے سکھ برادری کی خوشیاں چھین لیں۔ بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے بابری مسجد کیس کا فیصلہ کرتارپور راہداری کے افتتاح کے دن ہی سنانا سکھ برادری کے خلاف ایک سازش ہے۔ بابری مسجد کیس کا فیصلہ سنانے کے لیے بھارتی سپریم کورٹ پر بے پناہ دباؤ تھا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے نئی بحث کا آغاز کر دیا، جبکہ گاندھی اور نہرو کا بھارت دفن ہو گیا۔ مودی کی سیاست نفرت کی سیاست ہے۔ بابری مسجد کی زمین ہندوؤں کو دینے کے فیصلے کے بعد بھارت میں مسلمانوں پر مزید دباؤ بڑھے گا۔ انڈیا کی عدالت عظمیٰ نے بابری مسجد کی زمین کا فیصلہ ہندوؤں کے حق میں دیا ہے، جبکہ مسلمانوں کو ایودھیا میں ہی کسی نمایاں مقام پر 5 ایکڑ متبادل زمین دینے کا حکم دیا ہے۔ پانچوں ججز نے یہ فیصلہ متفقہ طور پر کیا ہے۔ سنی وقف بورڈ کے وکیل ظفر یاب جیلانی نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ قانونی بنیاد پر اراضی کا فیصلہ ہوگا، نہ کہ عقائد کی بنیاد پر۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ عدالت نے کئی دہائیوں سے لٹکے معاملے کو احسن طریقے سے نمٹا دیا ہے۔ یہ فیصلہ لوگوں کے دل میں عدالتی نظام پر یقین کو مزید بڑھائے گا۔ انڈیا کے وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ رام جنم بھومی پر اتفاق رائے سے آنے والے سپریم کورٹ کے فیصلے کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں تمام برادری اور مذہب کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے پرامن اور خوشگوار ماحول برقرار رکھیں۔ کانگریس کی رہنما پرینکا گاندھی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایودھیا معاملے پر جو فیصلہ دیا ہے، تمام فریقین، برادریوں اور شہریوں کو اس فیصلے کا احترام کرتے ہوئے ہماری صدیوں سے چلی آ رہی میل جول کی ثقافت کو بنائے رکھنا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ بابری مسجد کے نیچے ایک ایسا ڈھانچہ ملا ہے جو اپنی شکل و صورت میں اسلامی نہیں ہے۔ عدالت کے مطابق آثار قدیمہ کے پیش کردہ شواہد سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے سے قبل کسی ناگہانی صورتحال سے بچنے کے لیے سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا گیا۔ انڈیا بھر میں سیکیورٹی سخت کی گئی اور 500 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ہندو شدت پسند یہاں مندر تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہاں رام کی پیدائش ہوئی تھی۔ 1980 میں انڈیا کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی مضبوط ہونا شروع ہوئی اور اس نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرنے کی جدوجہد تیز کر دی۔ 1992 میں تقریباً 2 لاکھ ہندو شدت پسندوں نے 460 برس قدیم مسجد کو مسمار کر دیا۔ اس کے بعد ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے تھے، جن کے نتیجے میں لگ بھگ 2000 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی۔ اس کے 10 برس بعد ایودھیا سے گجرات جانے والی ٹرین میں آگ لگنے سے 59 ہندو سماجی کارکن ہلاک ہو گئے، جس سے گجرات میں فسادات پھوٹ پڑے، جن میں 1000 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے۔ واضح رہے کہ اس دوران انڈیا کے موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے۔ 2010 میں انڈیا کی ایک ہائی کورٹ نے بابری مسجد کو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دینے کا حکم دیا، لیکن دونوں فریقین اس فیصلے پر راضی نہیں تھے۔ لہٰذا 2011 میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے اس فیصلے کے خلاف انڈین سپریم کورٹ سے حکم امتناعی لے لیا اور یہ کیس تب سے سپریم کورٹ میں سنا جا رہا تھا۔ اس فیصلے نے انڈیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بی جے پی انڈیا کو ہندو ریاست بنانے کے لیے کوشاں ہے۔
انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ روز ایک ٹویٹ کے ذریعے پیغام دیا کہ فیصلہ جس کے بھی حق میں آئے وہ برداشت کا مظاہرہ کرے۔ انہوں نے لکھا کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دیتی ہے اسے کسی کی ہار یا جیت نہ سمجھا جائے۔ سنی وقف بورڈ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وکیل ظفر یاب جیلانی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے تسلیم کیا کہ یہاں نماز ہوئی، پھر اس بات کو کیسے نظر انداز کر دیا؟ ہم عدالتی فیصلے کا احترام کرتے ہیں لیکن تحفظات برقرار ہیں۔ مسلم فریق کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے حق میں نہیں، 5 ایکڑ زمین ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس کا مطلب ہم مسجد بیچ کر 15 ایکڑ زمین لے لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری شریعت کے مطابق ہم اپنی مسجد کسی کو نہیں دے سکتے، مسجد اللہ کی ہے اور اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے میں تضاد ہے، جن ثبوتوں کو ہندوؤں کے حق میں لیا گیا وہی مسلمانوں کے ثبوت مسترد کر دیے گئے۔ ہمارا موقف سمجھا نہیں گیا، ہمیں متبادل زمین نہیں چاہیے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا مسلمانوں کو 5 ایکڑ زمین متبادل دی جائے اور بابری مسجد کے صحن میں مندر تعمیر ہوگا۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ حالات اور واقعات بڑی تیزی سے غزوہ ہند کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ بابری مسجد کا فیصلہ صرف ایک مسجد کی زمین کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان کی زمین کا فیصلہ ہے۔ مودی بڑی تیزی سے ایک خطرناک فیوچر کی بنیاد رکھتا جا رہا ہے۔